آج ہم جن ذرائع کا یہ گہرا تجزیہ کر رہے ہیں ان کا مرکز منافقت کی نفسیات ہے، اور یہ کوئی عام یا روایتی بحث نہیں ہے۔ یہ اس تاریک انسانی رویے کا ایک نفسیاتی پوسٹ مارٹم ہے جو اکثر مسکراتا ہے، بہت میٹھے لفظ بولتا ہے اور خاموشی سے انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ نفسیات کی دنیا میں اسے محض ایک دھوکہ یا فریب نہیں کہا جاتا، یہ دراصل ایک انتہائی خوفناک اندرونی تقسیم ہے، ایک جسے ہم سائیکولوجیکل سپلٹ کہتے ہیں۔ سائیکولوجیکل سپلٹ؟ ہاں، انسان بنیادی طور پر دو مختلف حقیقتوں میں جینا شروع کر دیتا ہے۔ ایک وہ چہرہ جو دنیا کے سامنے بالکل بے داغ اور پرفیکٹ ہے، اور دوسرا وہ جو اس کی تنہائی کا چھپا ہوا سچ ہے۔ اور اس دوہری زندگی کی سب سے پہلی قیمت یہ ہوتی ہے کہ دماغ کا سکون ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ رکیے، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر ایک شخص جانتا ہے کہ وہ اندر سے کچھ اور ہے اور باہر سے کچھ اور، تو وہ پاگل کیوں نہیں ہو جاتا؟ میرا مطلب ہے، ایک اداکار جب سٹیج پر کوئی کردار نبھاتا ہے تو آخرکار وہ سٹیج سے اترتا ہے نا، وہ اپنا میک اپ اتار لیتا ہے، لیکن یہ لوگ تو جیسے کبھی سٹیج سے اترتے ہی نہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ تو اس شدید ذہنی کشمکش، یعنی جو یہ کوگنیٹو ڈسوننس ہے، اسے ہمارا دماغ برداشت کیسے کرتا ہے؟ یہی سے تو وہ خاموش اور ڈراونا کھیل شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں، دماغ کا اپنا ایک دفاعی نظام ہوتا ہے، ایک ڈیفنس میکینزم۔ وہ اس کوگنیٹو ڈسوننس کو، یعنی اپنے اعمال اور اپنے بنائے ہوئے امیج کے ٹکراؤ کو بالکل ایک جسمانی درد کی طرح محسوس کرتا ہے۔ اچھا؟ یعنی اسے باقاعدہ ایک تکلیف ہوتی ہے۔ بالکل۔ اب اس تکلیف دہ کشمکش کو ختم کرنے کے لیے دماغ انسان کا عمل نہیں بدلتا، کیونکہ وہ بہت مشکل ہے۔ اس کے بجائے وہ سچائی کو ہی بدل دیتا ہے، وہ حقیقت کو مسخ کر دیتا ہے تاکہ انا کو، اس ایگو کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکے۔ یعنی وہ خود سے جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ لیکن یہ میکینزم کام کیسے کرتا ہے؟ کیا وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہوتا ہے؟ شروع میں شاید ہاں، لیکن پھر یہ ایک لاشعوری عمل بن جاتا ہے۔ انسان خود کو کہانیاں سنانا شروع کر دیتا ہے، وہ بہانے تراشتا ہے، جیسے دنیا میں سبھی تو شارٹ کٹ لیتے ہیں، یا میری نیت تو اچھی تھی۔ ہاں، بس حالات ایسے تھے۔ بالکل۔ وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے اپنے ہر غلط کام کو جواز دیتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب اخلاقیات ان کے لیے صرف ایک حکمت عملی بن کر رہ جاتی ہیں، اور دین یا کوئی بھی نظریہ محض ایک شناختی کارڈ جسے وہ صرف اپنا پبلک امیج بچانے کے لیے جیب میں رکھتے ہیں۔ یہ بات واقعی چبھنے والی ہے، کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بظاہر بہت نیک یا اصول پسند نظر آتے ہیں، وہ دوسروں پر فتویٰ لگانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کیا یہ بھی اسی ڈیفنس میکینزم کا حصہ ہے کہ اپنی بڑی سے بڑی غلطی کو ایک مجبوری کا نام دے دو اور دوسرے کی چھوٹی سی غلطی پر اسے کٹہرے میں کھڑا کر دو؟ جی، نفسیات اسے پروجیکشن کہتی ہے۔ ان کا دماغ یہ کھیل اس لیے کھیلتا ہے کیونکہ جب آپ کسی دوسرے کی طرف انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر دیکھنے کی زحمت نہیں کرنی پڑتی۔ صحیح۔ جب اندر کا سچ ان کے اپنے بنائے ہوئے پرفیکٹ امیج کے لیے خطرہ بنتا ہے تو ان کی انا اس سے برداشت نہیں کر پاتی۔ وہ سیدھی بات ماننے کے بجائے بحث اور جھگڑے میں پناہ لیتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں۔ ہاں، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ دماغ کی تاریں، یعنی نیورل پاتھ ویز، اس طرح جڑ جاتی ہیں کہ جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا اور دھوکہ دینا ان کی شخصیت میں رچ بس جاتا ہے۔ انہیں سچ میں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ایک بری عادت نہیں رہتی، بلکہ ان کا دماغ باقاعدہ ری وائر ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ وہ لفظوں کے پیچھے چھپنے کے ماہر بن جاتے ہیں۔ لیکن جو چیز مجھے یہاں الجھا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دماغ نے سچائی کو ہی اتنا بدل دیا ہے تو پھر اس اندھیرے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ان تمام ریسرچز کو دیکھ کر کیا لگتا ہے، کیا اس بیماری کا کوئی علاج بھی ہے؟ علاج صرف ایک ہے، اور وہ بہت تلخ ہے۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر یا کوئی نیا روپ نہیں، بلکہ اپنے سارے چہروں کو تنہائی اور محفل میں ملا کر ایک کر دینا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی عبادت زیادہ ہونے کے باوجود ان کے اندر ایک شدید تاریکی ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود کو جھوٹ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ ان کا ضمیر اندر سے مسلسل کھٹ کھٹا رہا ہوتا ہے، اور وہ اس خاموش آواز سے بھاگنے کے لیے مزید اونچی آواز میں اپنی نیکی کا پرچار کرتے ہیں۔ واپسی کا واحد راستہ اس سچ کا سامنا کرنا ہے، بغیر کسی دفاعی شیلڈ کے۔ یعنی جو آپ محفل میں ہیں وہی گھر میں اور وہی تنہائی میں ہوں۔ ہم آج کے اس گہرے تجزیے کو یہیں سمیٹتے ہیں، لیکن ایک ایسے خیال کے ساتھ جو شاید دیر تک ذہن میں گونجتا رہے۔
ماری کا سب سے بھیانک نقصان یہ نہیں ہے کہ دنیا اس انسان کی حقیقت جان لے گی یا اسے غلط سمجھے گی، بلکہ سب سے بھیانک اور سرد سچ یہ ہے کہ ایک دن وہ خود اپنے آپ کو سچ نہیں سمجھ پاتا۔ بالکل، جب انسان اس مکمل خاموشی میں اپنے ہی وجود سے نظریں چراتا ہے تو وہ اپنا اصل چہرہ ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہوتا ہے۔ اس گہرے اندھیرے اور سناٹے میں آخر انسان کا وہ کون سا سچ باقی رہ جاتا ہے جس سے وہ خود بھی ڈرنے لگتا ہے؟